अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इमरान खान की टीम एक बार फिर से अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो गई है। मुंतखब और गैर मुंतखब वज़रा का तनाज़ा कप्तान की टीम को कमज़ोर कर रहा है। अंदरूनी इख्तलाफात की शिकार हुकूमत जो है ये मजबूत अपोजिशन का मुकाबला कैसे करेगी, इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी। दूसरे हिस्से में जिक्र होगा कि पूरी कौम को इंतज़ार है वो वक्त कब आएगा जब मुल्क से लूटी हुई दौलत वतन वापस लाई जाएगी। और जो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होगा इसमें बात होगी कि 6 अदवार के बाद अफगान अमन मुज़ाकरात तातुल का आखिर शिकार क्यों हो गए। इस पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी, लेकिन पहले बात करेंगे हुकूमत की सफ़ों में इत्तफाक का ना होना इसकी बड़ी कमजोरी। नाज़रीन, साबिक वज़ीर इत्तलात और मौजूदा वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि पार्टी में मुंतखब और गैर मुंतखब लोगों में सर्द जंग है। मेरी वजारत गैर मुंतखब लोगों ने तब्दील करवाई है। फवाद चौधरी का ये भी शिकवा था, क्या हम फैसले कर लिए जाते हैं हमें मालूम तक नहीं होता। फवाद चौधरी के शिकवे जो शिकायतें हैं इन्होंने हुकूमत के लिए एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है और सवालात उठ रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। पार्टी क़यादत इन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह क्यों नहीं है। वफाकी वज़रा मीडिया में आकर आखिर ऐसे बयानात क्यों दे रहे हैं। क्या पार्टी में अब इमरान खान का कमांड एंड कंट्रोल नहीं है, ये आउट हो रहा है इससे। तहरीक इंसाफ में आपसे इख्तलाफात पहली बार ये मीडिया की ज़ीनत नहीं बने हैं, बल्कि अभी कुछ ही अर्सा पहले की बात है जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जहांगीर तरीन के ऊपर सरेआम मीडिया में तनकीद की थी, जिसके बाद वफाकी काबीना हमें 2 ग्रुप्स में बटी हुई नजर आई थी। सवाल यह है कि अगर हुकूमत की अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं होगा तो फिर मजबूत अपोजिशन का हुकूमत आगे मुकाबला कैसे करेगी, जो कि पहले ही ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का इंदिया दे चुकी है। जबकि आम सवाल ये भी है कि इमरान खान के लिए गैर मुंतखब लोग ज़्यादा अहम क्यों हैं। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। पहले हमें ज्वाइन किया है मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, गैर मुंतखब जो आपके पार्टी में लोग हैं इन पर तहफ़्फ़ुज़ात तनकीद मीडिया में तो खुलेआम होती थी, पार्टी के लोगों के अंदर भी होती थी, लेकिन पहली बार इस तरीके से खुलकर गैर मुंतखब लोगों के बारे में बात की है फवाद चौधरी साहब ने। ज़ाहिर है उनकी जो वजारत थी उस पर अब आप आकर बैठी हैं, आप सारा निज़ाम इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का चला रही हैं, तो क्या वजह है कि ऐसे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते हैं और मीडिया पर आकर अब पार्टी के जो इख्तलाफात हैं उनको पेश करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शज़िया, पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। देखिए, ये जो बयानियाँ आप लेके आ रही हैं कि इसमें पार्टी के अंदर कोई ग्रुपिंग हो गई है, कोई इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर जो है कमांड एंड कंट्रोल वो कमज़ोर हो गया और कहीं पे हम जो है वो अनफॉर्चुनेटली अपने जो तरजीहात हैं उसको भूल गए हैं। ये बिल्कुल एक आपकी राय है और जाहिर है हर शख्स को पाकिस्तान में, लेकिन डॉक्टर साहब देखें ना, इसमें फिर 2 सूरतें हो सकती हैं। या जो वज़रा इस तरह मीडिया पर आकर बात करते हैं, मेरी बात सुने ना, सिर्फ 1 मिनट। शाह महमूद कुरैशी साहब ने की, मेरी बात भी सुन लें। सिर्फ एक सवाल, इसके बाद आप जवाब दे दें। नहीं, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। शाह महमूद साहब ने बात की, फवाद चौधरी ने बात की। अब 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो प्राइम मिनिस्टर साहब की पॉलिसी नहीं है, नहीं, या तो कोई पॉलिसी नहीं है या उनकी मर्जी से सब कुछ होता है। 5 मिनट आपने ये बात की है, अब आप मुझे बोलने दें जी, या फिर आप बोल लें, दोनों में से एक ने बोलना है जी। एक वक्त में 2 कैसे बोल सकते हैं जी? देखिए, बात ये है कि पार्टी हर जमात के अंदर मुख्तलिफ नुक्ता नजर के लोग होते हैं, हर जमात के अंदर इख्तलाफ राय भी होता है और हर इशू के ऊपर 2 लोगों की मुख्तलिफ राय होती है और हर खानदान में ऐसा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक खानदान है, पीटीआई फैमिली है और जितने लोग हैं उस फैमिली का हिस्सा है। फैमिली के अंदर मुख्तलिफ अफराद की मुख्तलिफ राय रखना उनका हक है। हाँ, ये आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि उस इख्तलाफ राय को मीडिया की जीनत बनाना जो है ये पार्टी के बयानियों को कमजोर करता है और इस हवाले से हमें थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है, खासतौर पर उन हालात में जब हमें बैरूनी और अंदरूनी महाजों पे मुल्क को चैलेंजेस से बाहर निकालने के लिए यूनिटी, टीम वर्क और एक वे फॉरवर्ड को इम्प्लीमेंट करना है। जो इमरान खान साहब की विजन है उसको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू रियलिटी। ये चंद दिनों से एक अभाम जो पैदा हुआ है। देखिए, फवाद चौधरी साहब का मैंने रात मेरी उनसे बात भी हुई, उन्होंने ट्वीट भी किया। उनके इंटरव्यू को बार बार तोड़ मरोड़ के जो पेश किया जा रहा है
मीडिया को भी इसमें जिम्मेदाराना रोल अदा करने की जरूरत है। तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं तो वो तरदीद करते हैं कि मैंने तो है, ऐसी कोई बात ही नहीं की, मैंने नाम ही नहीं लिया नईमुल हक का, मैंने नाम ही नहीं लिया उन्होंने जो यूसुफ बेग ट्वीट मिर्जा किया का, है, मैंने आपने नाम ही उनका नहीं लिया ट्वीट इफ्तिखार पढ़ा? दुरानी का, ये तो सब नाम लिए उन्होंने। देखिए हमेशा शाजिया ऐसा होता है कि हर हुकूमत के अंदर एक मुंतहिब और गैर मुंतहिब की मिक्स एंड मैच होती है। आपने पिछले अदवार में भी देखा, उससे पिछले में भी देखा, पूरी दुनिया की डेवलप्ड डेमोक्रेसीज जो है, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी, वहाँ थिंक टैंक होता है, एक प्रोसेस होता है, एक पॉलिसी मेकिंग होती है, एक फ्रंट फेस होता है, जो वुज़रा होते हैं, एक बैक पे टीम होती है जो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर रही होती है, वो आपको फीडबैक दे रही होती है, आपकी गवर्नमेंट की एफर्ट्स को सप्लीमेंट कर रही होती है। और मुदाखलत में और मुशावरत में ये फर्क होना चाहिए, और ये फर्क है कि किसी जगह पे अगर कोई टीम का मेंबर आपको मुशावरत के अमल में सपोर्ट करता है तो वो मुदाखलत नहीं होती, वो मुशावरत होती है। और मैं नहीं समझती कि किसी भी हुकूमती, वो कहते हैं हमसे मुशावरत की नहीं जाती, हम फैसले कर लिए जाते हैं। वो कहते हैं मुशावरत तो होती नहीं हम मुंतखब लोगों से, हम लोगों से। शाजिया, जरूरी तो नहीं कि हर शख्स फवाद चौधरी साहब का जो एक नुक्ता नजर है, वो एक जिम्मेदार कैबिनेट मेंबर हैं, मैं उनके नुक्ता नजर का एहतराम करती हूँ, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हम सब उनके नुक्ता नजर के साथ एग्री भी करें। हर शख्स की सोच का और कम्युनिकेट करने का अपना अपना अंदाज है, और वो जो अंदाज उन्होंने अपनाया है, कोई भी ऐसा फैसला आज तक गवर्नमेंट ने नहीं किया जिसमें कैबिनेट की अप्रूवल शामिल ना हो। आपकी हर पॉलिसी, आपका हर एक्शन, बल्कि ये पहली हुकूमत है कि इससे पहले आपको पता है कि PMLN के दौर में क्या होता रहा कि मियां नवाज शरीफ साहब 6-6 महीने कैबिनेट की मीटिंग्स ही निकाल करते थे। तो ये वजीर आजम इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक दिन फिक्स कर दिया है कि एवरी ट्यूसडे ऑफ द वीक कैबिनेट की मीटिंग होनी है। लोगों की वजारतें गैर मुंतखब लोगों की वजह से तब्दील हुई, इससे एक मैसेज, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है कि इस तरह के मामलात में जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं उनका बड़ा हाथ है, बड़ा असर रसूख है, ये मैसेज मिलता है इससे। देखिए, जिन लोगों ने इमरान खान साहब के साथ एक मुसलसल जदोजहद की, पार्टी के बयानियों को यहाँ तक तकवीयत दी कि आज पार्टी इक़्तिदार में आई, उन लोगों का रोल पार्टी से माइनस नहीं हो सकता। फवाद चौधरी समेत, मेरे समेत जितने लोग भी पार्टी में बाद में शामिल हुए हैं, उनको इस चीज की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि एक टीम थी इमरान खान के साथ जो हमारे से पहले काम कर रही थी। इमरान खान साहब की मीडिया के अंदर उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बना रही थी, सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट चला रही थी। हमारे बाद अगर वो लोग हुकूमत में बैठ के उसी नैरेटिव को, उसी बयानिए को तकवीयत देते हो गया, मैं आपकी बातों से एग्री करती हूँ, हमें सपोर्ट करते हैं, मैं आपकी बातों से एग्री करती हूँ डॉक्टर साहबा, लेकिन बात यह है कि तहरीक इंसाफ तनकीद क्या करती थी जब अपोजिशन में होती थी कि मरियम नवाज तो गैर मुंतखब हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो मीडिया सेल बना हुआ है बड़ी एक्टिव हैं, उन्हीं की पॉलिसियाँ चलती हैं, उन्हीं का हुक्म चलता है, लोगों को रखने में निकालने में उनका बड़ा हाथ होता है। तहरीक इंसाफ ये तनकीद करती रही है, तो फिर आज आप लोग कैसे कह सकते हैं कि गैर मुंतखब अफराद पर तनकीद नहीं होनी चाहिए? अच्छा, मुझे आपके इसी सवाल के जवाब में मैं आपसे सवाल करती हूँ जी, मुझे बताएं कि ये जो टीम इमरान खान साहब लेके आए हैं, उनमें उनका भाई कौन सा है, उनमें उनका बेटा कौन सा है, बेटी कौन सी है, समधी कौन सा है, भतीजा कौन सा है, जरा बताएं ना इस टीम में कौन है। डॉक्टर साहिबा, जो ईद के बाद तहरीक हो रही है वो तो मोबिलाइज होगी अवाम महंगाई के खिलाफ, ये तो यही बयानिया लेकर चल रहे हैं ना कि महंगाई बहुत हो चुकी है, आए रोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, एक आम आदमी के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया। सत बिस्मिल्लाह शाजिया, सत बिस्मिल्लाह, अवाम को लाए तो सही, किधर है अवाम? आप लोग तैयार हैं? सारी इन्हीं के सताए हुए, इन्हीं के मुतासरीन है अवाम, इनके मुतासरीन है, दोनों जमातों के मुतासरीन अवाम है। अवाम को
अच्छी तरह से पता है। मुझे एक बात बताएं, लूट कसूट ना हुई होती, ये लॉन्चर से पैसे बरामद ना हुए होते, लॉकर्स के अंदर डॉलर की भरमार ना होती, तय खानों से डॉलर बरामद ना होते, मनी लॉन्ड्रिंग ना होती, पाकिस्तान के कौम का पैसा बाहर ना जाता, तो बच्चे जो हैं वो बाहर हैं। कौम का मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, कौम का दर्द सता रहा है वो खुद लंदन बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहिबा मुझे एक बात बताएं, की आप शाजिया बात कर रही हैं। अच्छा बात सुने ना, का लीडर आप दी अपोजिशन तो लाए किधर है? जब आप लंदन अपने हलके में जाती हैं तो आपसे लोग शिकायत नहीं करते या कहते हैं कि दूध और शहद की नहरें बहा दी आप लोगों ने? वो नहीं कहते महंगाई बढ़ गई है, वो नहीं कहते पेट्रोल बढ़ गया है। शाजिया मैं आज भी हलके में हूँ, मेरे लोगों को पता है कि यहाँ डाकाजनी किसने की, लोगों को पता है यहाँ चोरी किसने की, लोगों को पता है कि कौमी खजाने के ऊपर डाका किसने डाला। मेरे से ज्यादा वो मुझे जवाब दे रहे होते हैं कि कीप इट अप। हम आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, जरूर है। आपका कहने का मतलब यह है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि महंगाई हो रही है, रोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, आपका मतलब है? फर्क जरूर पड़ता है, हाँ। लोगों को जरूर फर्क पड़ता है, लेकिन लोगों को पता है कि इमरान खान के अलावा मुश्किल के अंदर और कोई निकाल भी नहीं सकता। उनको पता है कि एक ही मसीहा है पाकिस्तान का इस वक्त, और ये दोनों जो है इन्होंने पाकिस्तान का जो हाल करके गए, आज इमरान खान की तरफ पाकिस्तान के अवाम की नजरें हैं। उनको यकीन है कि एक ही क्रेडिबल फेस है जिसका टारगेट अपनी जात नहीं, अपने बच्चे नहीं, इस कौम के बच्चे हैं, उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की जदोजहद कर रहा है। वक्ती तौर पे उसे मुश्किलात आ रही हैं, जाहिर जब स्टेटस को आप चैलेंज करते हैं। आप लोग इनके एहतजाज को संजीदा ले रहे हैं या नहीं? रिफॉर्म्स की तरफ जाते हैं, आप लोग इनके एहतजाज को संजीदा ले रहे हैं या नहीं? खड़े होकर कुर्बानी देनी है। ऑपोजिशन के एहतजाज हमें अवाम की दर्द को संजीदा ले रहे हैं, हमें अपोजिशन के एहतजाज को संजीदा नहीं ले रहे, हम अवाम की तकलीफ को संजीदा ले रहे हैं, हम महंगाई को संजीदा ले रहे हैं, हम इस बढ़ते हुए जो अवाम के अंदर एक महंगाई के साथ जुड़ी मुश्किलात हैं उनको संजीदा ले रहे हैं। हमें अपोजिशन के वावेले को संजीदा लेने की जरूरत नहीं है, हमें अवाम जिन्होंने हमें मैंडेट दिया हम उनको जवाब दें हैं। अपोजिशन तो पहले ही हमारी मुखालिफ थी, हमने लहदा इलेक्शन लड़े हैं, अपोजिशन को हम कब से जवाब दे होगे? हम तो पाकिस्तान के अवाम को जवाब दे हैं और उनको जवाब दे रहेंगे इंशाल्लाह। क्या बजट ऐसा आप लोग लेके आ रहे हैं कि अपोजिशन को इस पर सियासत करने का मौका ना मिले? अब देखिए, जो अपोजिशन को हम शीशा दिखाते रहेंगे, शीशे में उनका चेहरा नजर आता रहेगा उनको, और जो पाकिस्तान जिस हाल में हमारे हवाले करके गए हम उनको वो पाकिस्तान दिखाते रहेंगे, और उसके जो जख्म है जिनसे आज भी खून रस रहा है उन पाकिस्तान के जख्मों से, और मईशत को जिस तरह से 440 वोल्ट के झटके लगा के गए हैं, तो वो आफ्टर शॉक्स जो है उससे अवाम पे वो ना आएंगे, कैसे हो सकता है? अपोजिशन को हम बताते रहेंगे कि आपके ये खुदकुश हमले जो मईशत पे थे, और जगह जगह हर इदारे में जो आप बारूदी सुरंगे बिछा के गए थे, वो बारूदी सुरंगे फटनी थी और उनका अल्टीमेटली इफेक्ट अवाम पे आना था। इस बजट के अंदर हमारी कोशिश होगी कि वो असरात अवाम पे कम अज कम पहुंचे और उन जख्मों पे हम मरहम रखें। इसका मतलब पहुंचने जरूर है, इसका मतलब नेगेटिव असरात पहुंचने जरूर है, भले कम पहुंचेंगे जरूर। देखिए, बात ये है कि मईशत को आगे बढ़ना है, रिफॉर्म्स की तरफ जाना है, ये आपका ऑस्टेरिटी बजट है, उसमें कौम को भी लीडरशिप के साथ खड़े होना है, और नए पाकिस्तान की तमीर और तश्कील में हमने मिल के आगे बढ़ना है। और इंशाल्लाह इस बजट के अंदर अवाम जो मुस्तहिक लोग हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप है, उनके लिए बहुत कुछ रखा जा रहा है, और जो मिरात याफ्ता तबका है जिनको मैटर नहीं करता उनको टैक्स नेट में आना है और नेक्स्ट टैक्स रिफॉर्म्स पैकेज का हिस्सा बनना है। और ये दो तरह से पैरेलल स्ट्रेटजीज जाएंगी। एक तरफ जो है वो अंडर प्रिविलेज्ड और गरीब लोग हैं जिनको रिलीफ देना, सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ मिरात याफ्ता और सरमायादार सनतकार वो ग्रुप है जिनसे टैक्स लेके उस गरीब अवाम पे खर्च करना। ठीक है, यही बहुत शुक्रिया, हम उसको इंशाल्लाह बहुत डॉक्टर फिरदौस आशिका अवान साहिबा हमारे साथ थी। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वफाकी वज़ीर क़ानून और इंसाफ फ़रोग़ नसीम साहब हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे
کہ حکومت لوٹی ہوئی دولت بیرون ملک سے آخر وطن واپس کیسے لائے گی، کب لائے گی؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، اپوزیشن کرتے ہوئے عمران خان کی کوئی بھی تقریر ہمیں احتساب کے نعرے سے خالی نہیں ملتی ہے۔ نہ صرف احتساب بلکہ احتساب کے ساتھ ساتھ لوٹی گئی دولت کی وطن واپسی کے اوپر بھی چیئرمین تحریک انصاف نے عوام کو خوب خواب دکھائے تھے، لیکن اقتدار میں آنے کے 9 ماہ بعد بھی لوٹی ہوئی دولت کو وطن واپس لے کر آنا تو ایک طرف، اس حوالے سے مستقبل قریب میں بھی کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپوزیشن بھی ظاہر یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کوئی 1 روپیہ بھی آپ دکھا دیں جو آپ نے احتساب کے نام پر قومی خزانے میں جمع کروایا ہو۔ سوال یہ ہے کہ اس حوالے سے عوام سے کیے گئے نعرے، دعوے، وعدے صرف باتوں تک ہی محدود رہیں گے کیا؟ یا عملی طور پر بھی کچھ ہوگا؟ کیا یہ معاملہ وزارت قانون کی پائپ لائن میں ہے؟ جبکہ دوسری جانب چیئرمین کی جانب سے منی لانڈرنگ اسکینڈل میں سابق صدر آصف علی زرداری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں چیئرمین نیب کی جانب سے۔ یوں تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے سابق صدر جو ہیں زرداری صاحب جو ہیں یہ 10 جون تک ضمانت پر رہا ہیں، لیکن کیا 10 جون کے بعد زرداری صاحب کی گرفتاری متوقع ہے؟ عام سوال یہ بھی ہے کہ اپنے چیئرمین کی نیب پیشی پر ہنگامہ برپا کرنے والے سابق صدر کی متوقع گرفتاری پر پاکستان پیپلز پارٹی آخر کیا رد عمل دے گی؟ کیا ان کی اسٹریٹجی ہوگی؟ اور کیا آصف علی زرداری بھی نواز شریف کی طرح بار بار صحت کی وجہ سے، اپنی خرابی صحت کی وجہ سے ریلیف مانگے؟ کیونکہ نواز شریف کو ہم سب جانتے ہیں اسی وجہ سے ریلیف ملا، اور ظاہر ہے اس وجہ سے قانون میں بہرحال ایک نئی مثال قائم ہو چکی ہے، ایک پریزیڈنٹ سیٹ کیا جا چکا ہے۔ جبکہ سوال ہم یہ بھی اٹھائیں گے کہ تنازعات کا شکار نیب کیا مؤثر احتساب اس سب کے بعد کر پائے گا؟ اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ وفاقی وزیر قانون و انصاف بیرسٹر فاروق نسیم صاحب ہے۔ بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کا۔ فاروق صاحب، ویسے تو بڑے معاملات کو لے کر حکومت جو ہے وہ تنقید کی زد میں ہے، اپوزیشن تو عید کے بعد سڑکوں پر نکلنے کی بات کر رہی ہے، ملک میں ہم سب جانتے ہیں احتساب کی ایک لہر جاری ہے، لیکن اپوزیشن آج ایک بڑا جائز سوال بھی پوچھتی ہے، تنقید بھی کرتی ہے کہ بڑے آپ لوگوں نے احتساب کے نعرے لگائے، جو رقم لوٹی گئی ہم اس کو واپس لائیں گے، یہ نعرے لگائے گئے، کوئی 1 روپیہ بھی بتا دیں اپوزیشن کہتی ہے جو آپ لوگوں نے قومی خزانے میں جمع کرایا ہو۔ بڑے آپ لوگ الزامات تو لگاتے ہیں کہ نواز شریف ملک کو لوٹ کر کھا گیا، زرداری ملک کو لوٹ کر کھا گیا، جمع کیا کرایا ہے آپ نے قومی خزانے میں؟ دیکھیں، جو لوٹی ہوئی دولت کا جتنا بھی بات پرائم منسٹر صاحب نے کی اور جس کسی بھی گورنمنٹ کے فنکشنری نے کی، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے بالکل کمیٹڈ ہے، لیکن پروسیس ہے، لیگل پروسیسز ہیں، وہ لیگل پروسیسز کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتے۔ فورن کنٹریز سے ایگریمنٹس ہیں، فورن کنٹریز سے MLA ہے، فورن کنٹریز سے رابطے ہیں، پھر پروسیکیوشن ہے، پھر ساتھ ساتھ پورا کورٹ کا پروسیجر ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی جسٹیفائیڈ ہے یہ کہنے میں کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ کتنی ایسٹ ریکوری یونٹ جو پرائم منسٹرز آفس کا ہے، کتنی رپورٹنگ اس نے کی ہے، کتنے FBR کو، FIA کو، نیب کو کمپلینٹس اس نے کی ہیں جس کے عوض کارروائی ہوئی ہے۔ کیونکہ لوٹی ہوئی دولت صرف اس کی بات نہیں ہے کہ جو پالیٹیشنز کے خلاف کیسز ہیں اور جو انہوں نے کرپشن کی ہے، بلکہ ایک جنرلی حکومت کا نہ صرف نیریٹو ہے بلکہ کمٹمنٹ ہے کہ پاکستان سے کوئی بھی اگر انلافلی اپنی ویلتھ باہر لے کے گیا ہے تو اس کی ایک اکاؤنٹنگ ہونی چاہیے، اس کی ایک باقاعدہ سزا جزا ہونی چاہیے، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ پیرلل چل رہی ہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے، جو بڑے کیسز ہیں، نواز شریف صاحب کا کیس ہے یا زرداری صاحب کا کیس ہے، تو کیونکہ وہ میڈیا کی لائم لائٹ میں ہوتا ہے اور اس میں کیونکہ ساری پروسیجرز پروسیسز چل رہی ہیں اور آگے بھی چلیں گی، تو اس لیے شاید یہ ایک امپریشن سا کریٹ کیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے پرائم منسٹرز آفس کا وہ بھرپور کام کر رہا ہے۔ فاروق صاحب، اب جب زرداری صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان کی خراب صحت کی بات کرتی ہے،
یہ بھی ہم جانتے ہیں نواز شریف صاحب کو ان کی خراب صحت کی وجہ سے 6 ہفتوں کا ریلیف بھی دیا گیا, ایک پریسیڈنٹ تو سیٹ کر دیا گیا, تو اس بنیاد پر اگر زرداری صاحب بھی ریلیف مانگیں گے کیا ان کو بھی یہ ریلیف ملے گا؟ ایک عام آدمی بھی یہ سوال کرتا ہے کہ قانون میں کیا ایک عام آدمی کو بھی اس طرح کا ریلیف دینے کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل ہونے کا قانون تو پہلے سے موجود ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور چاہے وہ زرداری صاحب ہوں, چاہے نواز شریف صاحب ہوں, چاہے ایکس ہوں, وائی ہوں, زیڈ ہوں, اگر ان پرنسپلز کے تحت اپنا کیس میڈیکل گراؤنڈز کا بناتے ہیں تو وہ میڈیکل کی بیل ہوتی ہے, نہیں بناتے تو ڈسمس ہوتی ہے. اور اس کا پیرائے بڑا سمپل ہے کہ کیا آپ کو کوئی کسی آدمی کو ایسی بیماری لاحق ہے جو کہ جیل میں نہیں اس کا علاج ہو سکتا اور اس کے لیے اسپتال جانا ضروری ہے, اور ایسا بھی ممکن ہے کہ بیل دیے بغیر کسی بھی اکیوز پرسن کو اسپتال منتقل کر دیا جائے, اور تو لہٰذا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, تو یہ اور کوئی نیا پریسیڈنس نہیں ہے, یہ عین ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس کے تحت ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے, دیکھیں زیادہ تر تو ایسا ہوتا ہے کہ بیماری ہوتی نہیں ہے, ایسے ہی گڑ دی جاتی ہے بات, تو اس کو بھی چیک کرنے کا سارا پروسیجر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے پاس ہیں, عدالتوں کے پاس ہیں, وہ کرتے ہیں. تو اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کو فری فار آل جو ہے وہ چھوٹ دی جائے گی یا دی جاتی ہے, اس کا قانونی ضابطہ ہے اور اس کے حساب سے ہی ہر چیز چلتی ہے. فاروق صاحب, چند روز پہلے ہم نے دیکھا بلاول بھٹو نیب کے دفتر میں پیش ہوئے, پارٹی کارکنان نے ایک ہنگامہ وہاں پر برپا کیا, پولیس کے ساتھ تصادم ہوا. ظاہر ہے لوگ جمع کرنے سے نہ کارروائی رک سکتی ہے نہ فیصلے بدلے جا سکتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کی حکومت کو چاہیے نہیں کہ اس طرح کے طریقہ کار کو, یہ جو ایک سیٹ کر دیا گیا ہے, کوئی لیڈر جائے اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں اپنے ساتھ کارکنان لے جائے, تو اس سے ایک افراتفری پھیلتی ہے. اس چیز کو آپ لوگوں نے روکنے کے لیے کوئی ہے قانونی طور پر آپ نے کچھ سوچا ہے, اسٹریٹجی ہے کہ اب 10 جون کو زرداری صاحب کی ظاہر گرفتاری کے آرڈر ہیں, اب نہ جانے 10 جون کو کیا ہوگا, تو کوئی اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی حوالے سے؟ دیکھیں یہ اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ہولڈرز آف پبلک آفس ہیں, ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جتھوں کی صورت میں لوگوں کو اس طرح مس یوز نہ کریں کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا جو عدالتیں ہیں یا انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان کو متاثر کیا جائے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک بہت سالوں سے ایک کلچر چل چکا ہے, اور اس کلچر کو کریکٹ کرنے کے لیے بڑی رسپانسبلٹی ہم جیسے پولیٹیشنز یا پولیٹیکل پارٹیز کی ہے. لیکن اگر ایسی کوئی چیز آتی ہے تو نیچرلی گورنمنٹ کے پاس ہر طرح کی اسٹریٹجی ہے, گورنمنٹ اسٹریٹجی بھی بنائے گی اور اس کے حساب سے اپنا کام بھی ہوگا. لیکن ایک بات طے ہے, عمران خان کا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ احتساب بالکل ہوگا اور سامنے ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور کوئی اس پہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ کسی کو کوئی نہ تو زیادتی ہوگی اور نہ کسی کو ریلیکسیشن دی جائے گی. تو دونوں باتیں ہیں. آخری سوال میرا آپ سے فاروق صاحب, اپوزیشن نے آپ نے دیکھا اسمبلی میں ہنگامہ کھڑا کیا, محسن داوڑ اور علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر انہوں نے کہا کہ جاری کیے جائیں. وہ کہتے ہیں جب شہباز شریف سے اس کے ہو سکتے ہیں, خواجہ سعد رفیق کے ہو سکتے ہیں, تو ان کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہو, ریاست کی رٹ کا معاملہ ہو, اور پارلیمنٹیرینز پر ایسے الزامات ہوں جن کے تانے بانے سرحد پار ملتے ہوں, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا پارلیمنٹ کو رولز کو ہی فالو کیا جاتا ہے ایسی جو ہے نا سینسٹیو سچویشن میں؟ پھر ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے نیشنل سیکیورٹی پہ تو بالکل ہی کوئی کویسچن نہیں ہے. کوئی بھی اس پہ اگر سوالات اٹھاتا ہے تو اس کا بھرپور طریقے سے اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے اور دیا جائے گا آئندہ بھی. جہاں تک یہ پروڈکشن آرڈرز کی بات ہے تو جو قانون ہے, جو رول ہے, وہ یہ ہے کہ اف نیسیسری, الفاظ ہیں اف نیسیسری, پروڈکشن آرڈر جب ہوگا اگر ضروری ہے, یعنی فار ایگزامپل کوئی اس طرح کی ووٹنگ ہو رہی ہو, کوئی بارڈر لائن ووٹنگ ہو رہی ہو, تو وہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اپنی دانست میں پروڈکشن آرڈر جو ہے اس کو ایشوئنس کے لیے ڈائریکشنز دے سکتے ہیں, پروڈکشن آرڈر ایشو کر سکتے ہیں. لیکن ایز آف رائٹ کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں ہوتا. اگر خواجہ سعد رفیق یا شہباز سعد کو پروڈکشن آرڈر اسپیکر صاحب نے نکالے ہیں تو آئی ایم شیور انہوں نے اس رول کو ذہن میں رکھا ہوگا اور انہوں نے اس وقت ضروری سمجھا ہوگا. اور اس وقت داوڑ صاحب اور علی وزیر صاحب کے معاملات میں, کیسز میں
وہ جو لفظ ہیں اف نیسیسری اس کی فلفلمنٹ یا کمپلائنس ان لوگ نے نہیں کی ہوگی، لہٰذا پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو ہوئے. تو یہ پروڈکشن آرڈر میں بھی کوئی ایسا تضاد نہیں ہے اسپیکر کی طرف سے، اور پروڈکشن آرڈر آٹومیٹکلی نہیں ایشو ہوتا. اف نیسیسری کا جو کلوز ہے وہ ضروری ہے اس کو کمپلائی کرنا. بہت بہت شکریہ بیرسٹر فروغ نسیم صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ افغان امن مذاکرات آخر سست روی کا شکار کیوں ہو گئے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. ناظرین 2001 میں امریکہ میں ہونے والی دہشت گردی کے بعد دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا. بظاہر تو امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، لیکن اس افغان جنگ سے سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہوا. اس 17 سالہ جنگ میں پاکستان کا $123 ارب کا نقصان ہوا. 70,000 سے زائد پاکستانی ملک میں افغان جنگ کے بعد پھیلنے والی بدامنی کا نشانہ بنے، جبکہ دنیا بھر میں پاکستان پر جو دہشت گرد ملک کا ٹیگ لگا وہ الگ سے ہے. اس کے علاوہ جو معاشی اور خارجی طور پر پاکستان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا وہ ناقابل تلافی ہے. لیکن اس سب کے باوجود خطے میں پاکستان کی جو امن کی کوششیں ہیں وہ ہمیشہ سے جاری ہیں. اس سے پہلے بھی کئی بار افغان طالبان اور امریکہ میں مذاکرات ہوئے لیکن ہمیشہ ناکام رہے. اس بار مذاکراتی عمل کا آغاز ہم جانتے ہیں جولائی 2018 میں ہوا، لیکن مذاکرات کے ساتھ ساتھ جنگ بھی جاری رہی. لیکن پھر دسمبر 2018 میں اس معاملے میں اس وقت پیش رفت ہوتی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی وزیر اعظم کو ایک خط لکھا جس میں کہا کہ طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جائے. یہ درخواست کی گئی ٹرمپ کی جانب سے. تب سے اب تک طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے 6 ادوار ہو چکے ہیں، لیکن گزشتہ 1 ماہ سے یہ معاملہ ایک بار پھر سے اب تعطل کا شکار ہے. اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے امریکہ کے افغانستان اور پاکستان کے لیے خصوصی سفیر زلمے خلیلزاد ایک بار پھر سے آج پاکستان پہنچے ہیں. سوال یہ ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا تعطل کیا یہ عارضی ہے؟ کیا ایک بار پھر سے افغان امن مشن جو ہے یہ رک سکتا ہے؟ اس بار مذاکراتی عمل رکنے کی ذمہ داری آخر کس پر عائد ہوتی ہے؟ اور اگر مذاکراتی عمل ناکام ہو جاتا ہے جو پہلے بھی بہت بار ہوا تو کیا اس کا بوجھ پھر سے پاکستان کو اٹھانا پڑے گا؟ اور ان مذاکرات کی کامیابی ہم لوگوں کے لیے، پاکستان کے لیے، اس خطے کے لیے کتنی ضروری ہے؟ اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. مجھے جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. جنرل صاحب میں یہاں سے شروع کرتی ہوں. ایسے موقع پر جنرل صاحب جب پی ٹی ایم کو لے کر ایک ایشو کھڑا ہے اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں پی ٹی ایم کی وہ طالبان افغانستان کی سرزمین سے جب مل رہے ہوں، پھر ایسے میں ظاہر ہے امریکہ اور طالبان مذاکرات تو ایک ایشو ہے، اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پی ٹی ایم کے معاملات کو لے کر اگر دیکھیں تو زلمے خلیلزاد کا یہ جو دورہ ہے پاکستان کا یہ کتنا اہم ہے؟ ظاہر ہے پاکستان میں ایک انسرجنسی تو پھیلی ہوئی ہے پی ٹی ایم کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے دونوں کے مقاصد درپردہ تو ملتے ہیں لیکن بظاہر وہ 2 مختلف لائنیں اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. زلمے خلیلزاد بات کرتا ہے امن کی اور پی ٹی ایم بات کرتی ہے امن لانے والوں کے خلاف اور ان کو الجھانے کی کوشش کر رہی ہے دہشت گردی میں. دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہیں سپانسرڈ امریکہ کی. اب آپ دیکھیے کہ اس کا پی ٹی ایم کا محسن ڈاور جو ہے اس کا ہینڈلر ہے حسین حقانی اور امریکہ میں اس کی محسن ڈاور کی کافی پذیرائی وہاں پہ رہتی ہے اسی کی وجہ سے. اور آپ دیکھیے کہ یہ کوئی آج کا تعلق نہیں، یہ کافی دیر سے ہے. 2013 میں جب عروج پہ تھے ڈرون اٹیکس وغیرہ اوباما کے دور میں اور بڑی تباہی مچی ہوئی تھی، پاکستان احتجاج کرتا تھا، طالبان کہتے تھے کہ یہ بند کیے جائیں اور بڑا رونا دھونا تھا. تو اس وقت محسن ڈاور جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ حمایت کرتا تھا کیونکہ اس وقت امریکہ کو ضرورت تھی کہ اس کے اپنے فاٹا کے لوگ جہاں پہ وہ یہ کر رہا ہے بمباری، جہاں پہ وہ ڈرون استعمال کرتا ہے وہاں پہ اس کو حمایت حاصل ہو کہ یہ ڈرون اٹیکس درست ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ بڑے ضروری ہیں. لہذا اس وقت وہ اس تھیم پہ کام کرتا رہا. آج
تھیم آج کیا کافی پہلے سے جب سے یہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں تو وہ تھیم بدل چکی ہے. اب یہ ہے کہ چونکہ امن آ گیا جو امریکہ کے مفاد میں نہیں، خاص طور پہ بھارت اور جو ناردرن الائنس ہے ان کے مفاد میں نہیں. بات بالکل ٹھیک، آپ کی بات بالکل سمجھ میں آ گئی. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا جنرل صاحب کہ ایک طرف امریکہ ہم سے ریکویسٹ کرے کہ ہم جو ہے نا ایک بھرپور طور پر کردار ادا کریں طالبان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں، ڈائیلاگ ہے، لیکن ہماری پیٹھ پیچھے ہمیں جو ہے نا ہمارے خلاف کارروائیاں ہوتی رہیں، ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہیں. یہ اس طرح تو آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات آگے بڑھ بھی سکتے ہیں، پاکستان اس میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے جب ہمیں ہی نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ دیکھیے امریکہ گیم کھیل رہا ہے اپنے مرضی کی کہ وہ ابھی آپ دیکھیے کہ اس نے کتنا بڑا بیڑا لا کے تو رکھ دیا ہے عربین سی میں. بالکل یہ افغانستان کی یا ایران کی سچویشن سے علیحدہ نہیں ہے یہ چیز. یہ چائنا کی کنٹینمنٹ کے قصے شروع ہیں کیونکہ آپ چائنا پہ پریشر لانا چاہتے ہیں، ٹریڈ وار آپ کی شروع ہے اور آپ گوادر پورٹ کو یہ علاقہ اس کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں، لا کے آپ نے بیڑے رکھ دیے وہاں پہ. اور اس میں ایران کا نام لے کے اربوں سے وہ پیسہ کمائے گا، ان کو ہتھیار بیچ یہ کر. تو اس کے علاوہ نہیں، یہ جو خلیل زاد بھاگا آتا ہے وہ اس وجہ سے کہ جب رشیا کی طرف سے انیشیٹو ہوتا ہے تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ رشیا کہیں امن نہ لے آئے یہاں پہ، کیونکہ رشیا طالبان کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے. آپ نے دیکھا کہ رشیا نے جب بھی کبھی طالبان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے وہ اس کے کہنے پہ فوراً ماسکو پہنچے ہیں. ابھی جو مذاکرات ایک بار پھر سے ختم ہوئے ہیں طالبان اور امریکہ کے درمیان، طالبان کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ غیر ملکی افواج جو ہیں یہاں سے نہیں نکالیں گے جنگ بندی ہو ہی نہیں سکتی، بات ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیے امریکہ کی نان سیریسنس جو ہے وہ طالبان وہ اس کو مذاکرات کو ناکام بناتی ہے. یہ سٹانس ان کا رائٹ فرام دی بگننگ ہے اور امریکہ تقریباً مانا ہوا تھا جب یہ شروع میں مذاکرات کے 2 دور چلے ہیں تو وہ انہوں نے کہا جی ہم ٹائم ٹیبل دے دیں گے اپنے جانے کا یہاں سے، اور طالبان نے کہا جی یہ جانے کا ٹائم ٹیبل دیں گے تو ہم سیز فائر کا ٹائم ٹیبل دے دیں گے یا سیز فائر ہو جائے گی اس وقت. یہ دونوں چیزیں تقریباً طے شدہ تھی. لیکن چونکہ امریکہ جو ہے وہ اس معاملے میں اس کا خلوص نیت نہیں ہے، اس کے عزائم یہاں پہ کچھ اور ہیں جو کہ خطے کے ممالک کے خلاف ہیں، تو وہ اس میں ایمبیگوٹی رکھنا چاہتا ہے، وہ اس میں واضح طور پہ سامنے نہیں آنا چاہتا. وہ کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے اور بہانہ اور یہ الزامات جو ہیں یہ طالبان پہ ڈال دیتے ہیں. لیکن جیسے رشیا گیم اس میں چلائے گا امن کی، کیونکہ رشیا، چائنا، پاکستان اور ایران جینوئنلی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امن آئے، کیونکہ ہمیں امریکہ کے نکلنے سے یہاں پہ خطے میں امن آتا نظر آتا ہے، ہم اس چیز میں تعاون کر رہے ہیں. لیکن امریکہ کے اپنے ارادے چونکہ مختلف ہیں تو اس کی وجہ سے وہ طالبان کو اسی طرح بظاہر لگتا ہے کہ امن کے لیے انگیج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن غالباً وہ اس میں سیریس نہیں ہے. اس وجہ سے یہ مذاکرات آپ کو آگے چلتے نظر نہیں آتے. تو افغان حکومت اپنے تئیں اس کا مطلب ظاہر انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ابھی بھی 65% جو افغانستان کا حصہ ہے طالبان کے قبضے میں ہے، مزید پذیرائی ان کو مل رہی ہے، جو کابل حکومت ہے ان کے ساتھ مزید کمزور ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک امریکہ سنجیدہ نہیں ہوگا، نہ افغان حکومت کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ اکیلا پاکستان جو ہے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لا سکتا ہے. دیکھیں افغان حکومت جو ہے وہ اپنی بقا چاہتی ہے، خواہ وہ بالکل کابل شہر تک ہی محدود ہو، لیکن وہ بھی ان کی مجبوری ہے کہ امریکہ کی موجودگی میں یا وہاں امریکن افواج رہیں تو یہ ان کی یہ تھوڑی بہت جو حکومت ہے وہ قائم رہ سکتی ہے. اگر امریکہ نکل جاتا ہے تو یہ سارے بھاگ جائیں گے، ان کو مسئلہ ہو جائے گا. لہذا وہ تو چاہیں گے کہ کسی نہ کسی شکل میں یہ معاملہ چلتا رہے اور امریکی یہاں بیٹھے رہیں. اگر صلح صفائی ہو جاتی ہے، مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں تو امریکی یہاں سے نکل جائیں تو یہ حکومت اگلے دن ختم ہو جائے گی. یہ بہت بڑا ان کا بھی ایشو ہے. وہ نہیں چاہتے کہ یہ امن اس طرح کا آئے، وہ چاہتے ہیں کہ امن ان کی ٹرمز پہ آئے، یعنی طالبان جو ہیں وہ ان کے مطالبات مان لیں، ان کا آئین مان لیں اور پھر ان کے تابع ہو کے بیٹھ جائیں، جو ہونے والا نہیں ہے. لہذا تو پھر اگر امریکہ کے اپنے مفادات ہیں، امریکہ کے اپنے مفادات ہیں، کابل حکومت اپنی بقا چاہتی ہے، طالبان کے اپنے ظاہر ہے ان کی اپنی مطالبات ہیں، اپنے ڈیمانڈز ہیں، تو پاکستان کا اس میں کیا رول بنتا ہے؟ پھر پاکستان کیا کرے؟ پھر دیکھیں پاکستان کا رول جو ہے وہ ریجنل کنٹریز کے ساتھ مل کے ہے. اکیلے ہم اس معاملے میں یہ اختیار یا اتنی آپ کہہ لیجیے کہ انفلوئنس نہیں رکھتے کہ ہم، کیونکہ طالبان کی طرف سے بعد میں کوئی گارنٹیز بھی دینی ہوں کہ جی وہ ان چیزوں پہ کاربند رہیں گے، تو پاکستان کا اتنا انفلوئنس نہیں ہے. خاص طور پہ ملٹریلی ہم ان کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ جی وہ باقی پابند رہیں گے. اس کے لیے وہ ملک جو ان کو بہت امداد دیتے ہیں، جیسے ایران ان کو دیتا ہے، جو رشیا دیتا ہے ان کو ویپنز اور پیسہ، یہ چیزیں جو ہیں جہاں سے مل رہی ہیں وہاں انفلوئنس بہت زیادہ ہے. لہذا وہ گارنٹیز دے سکتے ہیں کہ جی طالبان جو طے کریں گے اس کے پابند رہیں گے.
تو اس لیے پاکستان کا رول تو باقی ممالک کے ساتھ مل کے ہے، لیکن اس میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ اس وقت بدامنی جو ہے وہ امریکہ کو بھی سوٹ کر رہی ہے، انڈیا کو بھی سوٹ کر رہی ہے، یہ سپوائلرز ہیں. اگر امن آ جاتا ہے یہاں پہ تو ان لوگوں کے کھیل ختم ہو جائیں گے. سو نیچرلی یہ فی الحال امن کی طرف جانے دیں گے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جنرل ٹیڈ ویب صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے ہمارا آج کا ایڈیٹوریل کامنٹ. اسلامی تعاون کی تنظیم OIC کے 14ویں اجلاس میں ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں ہوا. اس اجلاس میں 57 رکن ممالک کے وفود نے شرکت کی، لیکن جو پذیرائی وہاں پر وزیراعظم عمران خان کو ملی وہ شاید کسی اور کو نہیں ملی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وزیراعظم نے کی تقریر جن نکات پر مبنی تھی وہی آج کل کے مسلمانوں کے اہم مسائل ہیں جن کو انہوں نے ایڈریس کیا کر، اور وہی مسلمانوں کے دل کی آواز بھی ہیں. وزیراعظم عمران خان نے اسلامی تعاون تنظیم سے خطاب کرتے ہوئے سب سے پہلے تو اس بات پر زور دیا کہ مسلم ممالک کو مغرب میں بڑھتا ہوا جو اسلاموفوبیا ہے اس کے خلاف کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر وزیراعظم عمران خان نے مسلم امہ کی جانب سے توہین رسالت پر کمزور رد عمل دینے پر بھی بہت افسوس کا اظہار کیا، اور وزیراعظم کی جانب سے گولن ہائٹ سے اسرائیلی فوج کی واپسی کا بھی وزیراعظم نے مطالبہ کیا. وزیراعظم نے اپنی تقریر میں کشمیریوں اور فلسطینیوں کی تحریک آزادی پر بھی بات کی، اس کو بھی اجاگر کیا، اور بھارتی اور اسرائیلی ظلم اور بربریت جو ڈھائی ہوئی ہے اسرائیل نے فلسطین میں اور بھارت نے کشمیر میں، پرائم منسٹر صاحب نے اس کی بھی بھرپور مذمت کی. پاکستان کی جانب سے دنیا بھر میں پاکستان کا واضح موقف دینے پر سعودی میڈیا میں بھی پاکستانی وزیراعظم کو کافی پذیرائی ملی، اور دنیا کو ایک واضح میسج گیا کہ واقعی پاکستان جو ہے اسلام کا گڑھ ہے. اور ناظرین، عید سے پہلے ہمارا یہ آج کا آخری پروگرام ہے. ہماری دعا ہے جو رمضان کا بقیہ حصہ ہے وہ بخیر و عافیت گزرے، سکون سے گزرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دکھائے. عبادات کیجئے، ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں کیجئے، اور عید کے پرمسرت موقع پر آپسی جو اختلافات ہیں، رنجشیں ہیں، ایک دوسرے کو بھلائیں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں، کیونکہ عید آتی ہے اور خوشیاں دے کر چلی جاتی ہے. خوب خوشیاں منائیں، بڑوں سے عیدی بھی لیں، چھوٹوں کو عیدی بھی دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس خوشی کے موقع پر اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو کبھی نہ بھولیں. ان کی جس حد تک حسب توفیق آپ مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. مجھے پروگرام سے اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.